اندر لاکھوں سے اوپر جو ہے کہ مخلوقات کی روایت ملتی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور مخلوق کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا فرمایا ہے اور مختلف قوموں سے مختلف مخلوقوں سے جو ہے کہ ہم نے ان کو الگ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھروں کے اندر پیدا فرمایا جس گھر کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جو ہے اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف توحید ہے تو دوسری جانب جو ہے کہ وہ رسالت ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی۔ اگر نہیں اس پر ایمان لایا، اگر اس کو دل سے قبول نہیں فرمایا تو اس آدمی کا جو ہے کہ ایمان قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ تو توحید کے ساتھ میں رسالت کا ہونا ضروری اور لازم ہے۔ جس طریقے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا اور اس پر ایمان لانا ایک بنیادی اصول اور ضروری ہے۔ تو کلمے کے ساتھ ساتھ میں محمد رسول اللہ کا شامل ہونا، اس پر ہمارا ایمان لانا بھی فرض ہے۔ جب جا کر کے ایک انسان ایک کامل مکمل ایمان والا بن سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف توحید پر ہی اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے، ویسے آدمی کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے کہ میرے راستے پر اختیار کرو اور میرے رسول کی تابعداری کرو، تم جو ہے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ جو ہے کہ بات کیا کرتے تھے، پہاڑوں پر جا کر کے بات کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے جو ہے کہ ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کرتا ہے، ایک بچہ جو ہے اپنے ماں سے بات کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ایسا کیجئے کہ کئی روز ہو گئے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا آپ جائیں اللہ سے کہیں کہ کیونکہ بچے جو ہے پریشان ہے، جانور پریشان ہے پانی کی وجہ سے، گلے نہیں اگ پا رہے ہیں، کافی پریشانی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا آپ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، اللہ بارش برسائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ اللہ، یہ آپ کی مخلوق پانی کے بغیر ترس رہی ہے، پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے، یا اللہ تو پانی برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن لگاتار پانی برساتے کے برساتے رہ گئے۔
پانی جب خوب ہو گیا لیکن اس پانی سے کوئی غلہ نہیں ہوا، کوئی اناج نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پانی برسایا۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا اور اس پانی کے اندر نہ کوئی غلہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے آپ سے پانی برسانے کے لیے کہا اور اس پانی میں تو کوئی غلہ بھی نہیں اگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے جو ہے کہ مجھ سے پانی کا سوال کیا تھا اور تم نے جو ہے کہ پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں پانی دے دیا۔ تم نے جو ہے کہ مجھ سے غلہ نہیں مانگا تھا، اس لیے جو ہے کہ تم نے جس چیز کا سوال کیا تھا میں نے وہ تمہیں دے دیا۔ اب جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اپنی غلطی کو، اپنی کمی کا احساس ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کہ واقعی اللہ ہم نے تو آپ سے پانی مانگا تھا اور جو پانی جیسے ہی مانگا آپ نے عطا کر دیا، ہم نے تو غلہ نہیں مانگا تھا آپ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جمع کرو اور آگ جلانا شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلوانا شروع کر دیا، کئی روز تک آگ جلاتے رہ گئے اور آگ اتنا جلا کہ آگ کا جب شعلہ جو ہے کہ وہ بن کر کے بکھرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنے بڑے بڑے جو ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جو حکمران قسم کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے کہ یہاں پر جمع فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس آگ کے شعلوں کے اندر تم غور سے دیکھو اور ان حکمرانوں کو دکھاؤ، ان بڑے بڑے عہدیداروں کو دکھاؤ، ان مالداروں کو دکھاؤ جو ہمارے خدائی پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہماری قدرت پر یقین نہیں جمتا ہے ان کا، ان مالداروں کو جو ہے کہ اس آگ کے شعلوں کے اندر جو ہے کہ اس کو دکھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور قوم کے جو بڑے بڑے جو ہے حکمران تھے ان کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس آگ کے شعلوں کے اندر دیکھو۔ جب تمام لوگوں نے اس شعلے کے اندر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعلے کے اندر پیڑ کو اگاتے ہوئے نظر آ رہا تھا اور پیڑ کو پکتے ہوئے نظر آ رہا تھا، غلہ اس کے اندر پک رہا ہے، سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو ہمارے عقل و شعور سے باہر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری عقل یہی تک محدود ہے لیکن میری خدائی جو ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے، کہ آپ کا رب صرف پانی کی وجہ سے غلہ نہیں دیتا ہے، صرف پانی کی وجہ سے پیڑ پودے نہیں اگاتا ہے، میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ آگ کے اندر بھی جو ہے کہ غلے کو اگا کر کے جو ہے کہ اپنے بندوں کو جو ہے کہ پال سکتا ہے، اپنے جانوروں کو پال سکتا ہے، اپنی تمام مخلوق کو جو ہے کہ روزی پہنچا سکتا ہے۔ تو میرا رب صرف پانی کا محتاج نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ رب ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر کے ان کی قدرت، جہاں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اس جگہ سے، اس مقام سے جو ہے کہ انسان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس منظر کو دیکھا اور آپ کے جو ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر کے تمام لوگوں نے ہے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج بھی نبی ہے اور نبی کل بھی تھے، تمام انبیاء کرام جو ہے کہ ہمارے لیے برابری کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کی مقام کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمایا ہے، لیکن تمام انبیاء کرام جو ہے ہمارے لیے برابر ہیں۔ ہم کسی نبی کو اونچا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو کمتر نہیں بتلا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی قبر کے اندر جاتے، کسی قبرستان کے اندر، وہاں جو ہے کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور وہاں فرماتے کہ قم بإذن اللہ۔ آپ کی اس آواز کی وجہ سے اس پرانے قبر سے مردہ کھڑا ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ اس سے کچھ سوال و جواب فرماتے اور فرماتے کہ تم اب سو جاؤ۔ یہ معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پر۔ اب جو ہے آج بھی وہ نبی ہے، زندہ ہے آسمان پر، لیکن کل قرب قیامت کے قریب جب وہ اس روئے زمین پر آئیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ جو ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے اور امتی بن کر کے اپنے وقت کو گزاریں گے اور امتی بن کر کے جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے مٹی کے پرندوں کو بناتے اور اس میں پھونک مار دیتے، وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ یہ کرامت کس کی تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور عطا کس کو کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن کچھ معجزات کچھ نبیوں کے ساتھ میں خاص تھا، لیکن ان تمام معجزہ جو ہے، تمام معجزوں جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ آپ کہیں سفر کر رہے تھے، اور یہ انجیل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ میں آپ کے حوارین تھے، جو تقریباً 40 حوارین تھے جو آپ کے ماننے والے تھے۔ حوارین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی ہے اس کے امتی جو ہوتے ہیں، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو حوارین کہا جاتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے وہ 40 تھے، اور ایک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کل ملا کر کے 41 ہو گئے۔ اب جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ واقعہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ نبی سے محبت کرنے سے کیا فائدہ ہے اور انسان کیسے جو ہے کہ نجات پائے گا۔ اس واقعے کے جو سنانے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حوارین کے ساتھ میں سمندر میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو گے تو ضرور، لیکن میرے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو گے، اور جب تم میرے پیچھے چلو گے تو تمہاری نظر جو ہے وہ میرے پاؤں پر ہونا چاہیے۔ تم جو ہے کہ میرے پاؤں پر دیکھو گے اور ادھر ادھر نہیں دیکھو گے۔ اگر یہ 2 شرطیں منظور ہے تو بتلاؤ، نہیں تو پھر اس کے بعد میں اگر ان 2 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط اگر ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد میں اگر تم ہلاک ہو گئے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی جو ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں نے ہے کہ پانی پر چلنا شروع کر دیے، دریا میں چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں۔ لوگوں کو خوشی میسر ہوئی کہ آج تو جو ہے کہ یہ کرامت ہے کہ ایک انسان پانی پر چل رہا ہے اور نبیوں کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ 2 شرائط لگا کر کے جو ہے آپ سمندر پر چلنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد میں جو ہے لوگوں نے جو ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، دائیں چل رہے تھے، بائیں چل رہے تھے، پیچھے چل رہے تھے، لیکن کوئی شخص آپ سے آگے نہیں چل رہا تھا۔ جب آپ کی قوم جب بھی سمندر میں پہنچی، ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر حضرت عیسیٰ نے کیوں منع کیا ہے کہ میرے پیچھے چلنا، اور جب چلتے ہوئے جو ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو میرے پیچھے رکھنا۔ اس کے دل میں جیسے ہی یہ بات آئی تو اس نے جو ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی کے پاؤں کو چھوڑ کر کے اس نے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔
اب جو ہے کہ سمندر نے اس کو ایسا غرق کیا، اب اس پانی میں ڈوب رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مجھے بچا لیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی 2 شرط لگایا تھا کہ میرے پیچھے چلنا اور جب تم چلتے چلتے جو ہے کہ میرے پاؤں کو دیکھنا، یہ دونوں شرطوں جو ہے کہ تم نے توڑ دیا، اس لیے کہ تم ہلاک ہو گئے۔ اب جو ہے 2 شرائط کو توڑنے کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے کہ نبی کے پیچھے نہ چلنے کی وجہ سے وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پایا، تو اب بتلائیے کہ ہم اور آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے شرائط کو ہم توڑتے ہیں، کتنی شرطیں ہیں جو ہم نبی کے باتوں کو لے کر کے چلتے ہیں، اور کتنی ان کی بات ہے جو ہم پس پشت جو ہے کہ اس کو ڈال کر کے چلتے ہیں۔ اب یہ بتلائیے کہ ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ آدمی کامیابی تک نہیں پہنچ پایا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پایا، اور اس سے ہم اور آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کے طریقے سے، نبی کے کھان پین سے، نبی کے اٹھنے بیٹھنے سے، نبی کے جو طریقہ ہے وہ طریقے سے ہم کتنے دور ہیں۔ نبی نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے، وہ ہمارے زندگی کے اندر کتنا ہے، اور جو ہے کہ غیروں کا طریقہ ہمارے اندر کتنا ہے۔ اب بتلائیے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں جنت میں جانے کا، جنت میں جانے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اپنا بتلایا ہے، ان طریقوں میں سے ہمارے زندگی کے اندر کتنا طریقہ ہے، ہم اور آپ خود غور سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ نبی کا طریقہ کتنا ہمارے اندر ہے اور غیر کا طریقہ کتنا ہمارے اندر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے ہم اور آپ جنت میں جانے کی جو خواب دیکھتے ہیں، جنت میں جانے کو آسان سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے نبی کا جو طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو اپنے زندگی کے اندر جب اس کو لائیں گے، جب اس کو اپنے زندگی کے اندر اپنائیں گے، جب جا کر کے جو ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی صورت کو اختیار کر لو، تم جو ہے اپنی صورت کو اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ تمہارے سیرت کو بھی جو ہے کہ سدھار دے گا۔ آج ہم نبیوں جیسا طریقہ، نبیوں جیسا لباس، نبیوں جیسا جو طور طریقہ ہے اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہے، وہ طریقہ اپنے اندر اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظاہری کو جو ہے کہ وہ باطنی میں جو ہے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو وقت کی قلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔